بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کے دلوں کی دھڑکن، مناظر اعظم، فاتح غیر مقلدیت و مماتیت، عالمی مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے 3 لفظ تلاوت کیے ہیں۔ محمد الرسول اللہ میں ان 3 الفاظ کی روشنی میں بڑے اختصار کے ساتھ مسلک اہل سنت والجماعت کو دلائل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے دلائل اور اخلاص کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 لفظ محمد، نمبر 2 لفظ رسول، نمبر 3 لفظ اللہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے حضور کو ہمارا پیغمبر بنایا ہے۔ محمد ہمارے پیغمبر کا نام ہے، رسول ہمارے پیغمبر کے کام کا نام ہے۔ آپ اللہ کی ذات کو دیکھیں تب بھی نکتہ نہیں، رسول کو دیکھیں تب بھی نکتہ نہیں، محمد کے نام کو دیکھیں تب بھی نکتہ نہیں۔ پتہ چلا کہ جس طرح محمد کی ذات بے عیب ہے، میرے پیغمبر کا کام بھی بے عیب ہے، ان کو پیغمبر بنانے والا خدا بھی بے عیب ہے۔ ہم اللہ کی ذات کو بھی پاک مانتے ہیں، اللہ کے نمائندے پیغمبر کو بھی پاک مانتے ہیں۔ اگلا جملہ میں سے بڑھ کے کہوں گا، ہم پیغمبر کے نمائندے صحابہ کو بھی پاک مانتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کو پاک کہیں گے تو مطلب اور ہوگا، نبی کو پاک کہیں گے تو مطلب اور ہوگا، صحابہ کو پاک کہیں گے تو مطلب اور ہوگا۔ اللہ کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی ذات خالق ہے، مخلوق نہیں، اللہ مخلوقات کی صفتوں سے پاک ہے۔ جب ہم نے نبی کو پاک کہا تو مطلب یہ ہے نبی مخلوق ہے، ان میں صفت مخلوق والی موجود ہے، لیکن جو صفت مخلوق میں عیب بنے، نبی ان صفتوں سے پاک ہے۔ جب ہم پیغمبر کے صحابہ کو پاک کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے صحابی میں کمزوری آ تو جاتی ہے، لیکن اللہ صحابی میں کمزوری کو باقی رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کے پاک ہونے کا معنی اور ہے، نبی کے پاک ہونے کا معنی اور ہے، صحابی کے پاک ہونے کا معنی اور ہے۔ اب معنی کو سمجھیں، پھر میں اس میں 3 لفظ بولوں گا۔ اللہ کے پاک ہونے کا معنی، اللہ میں مخلوق کی صفتیں موجود نہیں۔ نبی کے پاک ہونے کا معنی، جو صفت عیب بنے نبی میں موجود نہیں۔ صحابی کے پاک ہونے کا معنی، اس میں اگر کمزوری آ جائے اللہ ان کے نام اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ یہ تینوں ذاتیں چونکہ پاک ہیں، جب کہیں اللہ پاک ہے تو لفظ سبحان بولتے ہیں، جب کہیں نبی پاک ہے تو لفظ معصوم بولتے ہیں، اور جب کہیں صحابی پاک ہے تو لفظ محفوظ بولتے ہیں۔ معصوم، توجہ رکھنا، معصوم کا معنی یہ ہے
اللہ پیغمبر سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے، اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی اس کے نامہ اعمال میں گناہ آ جاتا ہے لیکن اللہ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ نبی بھی پاک ہے اور نبی کا صحابی بھی پاک ہے، اور یہ پاک کیوں نہ ہوتے؟ جو ذات جیسی ہو اس کا نمائندہ ویسا ہوتا ہے، چونکہ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کا نمائندہ مصطفیٰ بھی پاک ہوگا، چونکہ مصطفیٰ پاک ہے اس کا نمائندہ صحابی بھی پاک ہوگا۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر اللہ کی بات لینی ہو تو نبی کے در سے ملتی ہے، اگر نبی کی بات لینی ہو صحابی کے در سے ملتی ہے۔ زبان پیغمبر پہ اعتماد نہ کرے تجھے قرآن نہیں ملتا، زبان صحابی پہ اعتماد نہ کرے تجھے پیغمبر کا فرمان نہیں ملتا۔ پیغام میں اگر تم نے اللہ کے کلام کو لینا ہے زبان پیغمبر پر اعتماد کرنا پڑے گا، اگر کلام پیغمبر کو لینا ہے تو پیغمبر کے صحابی پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صحابی نے نبی کو دیکھا ہے، نبی نے خدا کو دیکھا ہے، صحابی نے نبی کو سنا ہے، نبی نے خدا کو سنا۔ نبی صحابی نے نبی کو دیکھا ہے، نبی نے خدا کو دیکھا ہے، صحابی نے نبی کو سنا ہے، نبی نے خدا کو سنا ہے۔ اس پہ میں ایک نکتہ عرض کرتا ہوں، میں نے جو بات کہی ہے کہ صحابی نے نبی کو دیکھا اور نبی نے خدا کو دیکھا، میرا چونکہ عنوان یہ نہیں ہے لیکن درمیان میں نکتہ ہے تو میں بات کہتا چلو۔ آپ نے کئی بار سنا جب ہم یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، ہم دلیل کے طور پہ آیت پیش کرتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ دیکھو جب یہ شہید زندہ ہے تو نبی بڑھ کے زندہ ہے۔ جو نکتہ میں دینے لگوں وہ نکتہ تم نے بہت کم سنا ہوگا، میں اس لیے بات کیا تو ہم نے کہا شہید زندہ تو نبی بڑھ کے زندہ، ہم نے شہید ہونے کی زندہ ہونے کی دلیل بیان کی، پر میں شہید کیونکہ مقتول فی سبیل اللہ ہے، یہ زندہ ہے تو نبی مقتول فی اللہ ہے، وہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے۔ ہم نے شہید سے بڑھ کے نبی کو زندہ کیوں مانا؟ شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں، نبی کو مقتول فی اللہ کہتے ہیں۔ مقتول فی سبیل اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے کو دیکھے اور جان دے، مقتول فی اللہ اسے کہتے ہیں جو خود خدا کو دیکھے اور جان دے۔ شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے اور نبی مقتول فی اللہ ہے۔ میں اس پہ دلائل دوں گا تو بعد میں ایک دلیل دیتا ہوں کہ ہم نبی کو مقتول فی اللہ، شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کیوں کہتے ہیں؟ مشکات کتاب الایمان کے حدیث جبریل میں ہے، جبریل امین نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، حضور بتائیں احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت یوں کر گویا خدا کو دیکھتا ہے، اگر یوں عبادت نہ کر سکے عبادت یوں کر خدا تجھے دیکھتا ہے۔ محدثین نے لکھا یہاں دو عبادتیں ہیں، ایک عبادت نبی کی ہے، ایک عبادت امتی کی ہے۔ نبی کی عبادت مشاہدہ والی، امتی کی عبادت غیبوبت والی۔ نبی خدا کو دیکھے، خدا نبی کو دیکھے، یہ عبادت مشاہدہ ہے، لیکن امتی خدا کو نہ دیکھے، خدا امتی کو دیکھے، یہ عبادت غیبوبت ہے۔ تو نبی چونکہ خدا کو دیکھتا ہے جب وہ جان دیتا ہے اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں۔ شہید خدا کو نہیں خدا کے راستے کو دیکھتا ہے، جب وہ جان دے تو اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ ہے، بولیے نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ ہے، بولیے نا، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ ہے مصطفیٰ ہے۔ چلے اس پہ میں دلیل قرآن سے بھی دوں گا، حدیث سے بھی دوں گا، اور میں بحمداللہ اس موضوع پہ دلیل نہیں میں دلائل کی بات کرتا ہوں۔ ایک دلیل آپ نے کئی بار سنی لیکن شاید توجہ نہیں کی ہوگی، جس عنوان پہ دلیل میں اس عنوان پہ پیش کرنے لگا۔ ایک حدیث کئی مسائل پہ بطور دلیل کے پیش کی جا سکتی ہے، جبھی تو امام بخاری تختی حدیث کرتے ہوئے حدیث کے کئی ٹکڑے کر کے کئی ابواب کے تحت لاتے ہیں، ایک ایک حدیث سے کئی استدلالات ہوتے ہیں۔ آپ نے حدیث مبارک سنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ
को भेजा। पूछा मसला कहाँ से बताओगे? कहा जी किताबुल्लाह से। अगर किताबुल्लाह में न मिले फरमाया सुन्नत रसूलुल्लाह से। फरमाया सुन्नत में न मिले कहा जी इज्तिहाद करूंगा। फिर मेरे पैगंबर ने एक काम किया है और एक जुमला बोला है। मेरे नबी ने काम क्या किया? वदा यदउ अला सदरी, हज़रत मुआज़ के सीने पे हाथ रखा है। नंबर 2 मेरे पैगंबर ने जुमला फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ रसूल रसूलिही लिमा यरज़ा बिही रसूलु। मैं इस काम पे बात नहीं करता, अगर मैं काम पे बात करूंगा तो फिर मैं एक नुक्ता पेश कर दूंगा। हमने पैगंबर के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा को भी देखा है, हमने पैगंबर के सहाबी हज़रत मुआज़ को देखा है। पैगंबर का मुआज़ से मामला और है, अबू हुरैरा से और है। अबू हुरैरा की बात आई है, हजूर मेरा हाफजा कमजोर है, मुझे को नुस्खा दे दिए। पर मैं अबू हुरैरा चादर बिछा दे। नबी ने चादर के ऊपर अपने हाथ को रखा है और फिर चादर अबू हुरैरा के सीने पे रखी है। लेकिन मुआज़ की बारी आई है, खुदा के पैगंबर ने हाथ बनाए हज़रत मुआज़ के सीने पे रखा है। अबू हुरैरा को नबी का हाथ मिला, बवास्ते चादर मिला है। हज़रत मुआज़ को हाथ मिला, बिला वास्ते चादर मिला है। उसकी वजह ये है हज़रत अबू हुरैरा को मुहद्दिस कहते हैं, हज़रत मुआज़ को फकीह कहते हैं। मुहद्दिस की जरूरत हाफ़िज़ होती है, फकीह की जरूरत शरह सदर होती है। नबी ने उनको जरूरत को यूं पूरा किया, इनकी जरूरत को यूं पूरा किया है। और जो मुकाम फकीह का होता है वो मुकाम मुहद्दिस का नहीं होता। फकीह से एक बुलंद मकाम पे मुहद्दिस फैज होता है। लेकिन मैं कह रहा था जो नबी पाक ने जुमला बोला फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ रसूल रसूलिही। नबी लफ्ज़ रसूल को 2 बार लाए हैं। रसूला रसूलिही, पहले रसूल से मुराद हजरत मुआज़ है और रसूल ही से मुराद हजरत पैगंबर की जात है। तो नबी बताने लगे कि देखो मुझे रसूल खुदा कहते हैं तो मेरे मुआज़ को रसूल मुस्तफ़ा कहते हैं। अगर मुझे रसूल खुदा कहते हैं तो मेरे मुआज़ को रसूल मुस्तफ़ा कहते हैं। पता चला कि नबी नुमाइंदा खुदा होता है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा होता है। मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूँ, कुरान करीम में देखे, मैंने कहा मैं आयात और अहादीस बिहम्दिल्लाह इस उन्वान पे दे सकता हूँ। नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा है। जब हुदैबिया के मौके पर बैत हुई है, मेरे नबी के हाथ पर बैत हुई है और बैत किस वजह से हुई? उस्मान गनी मक्का मुकरमा में थे, काफिर ने मशहूर कर दिया, उस्मान को शहीद कर दिया गया है। नबी के पास गैब का इल्म नहीं था, हजूर ने उस इत्तला पे यकीन कर लिया। फिर मैं मेरे हाथ पर बैत करो, मैंने उस्मान का बदला लेना है। हजूर ने ये नहीं कहा कि मेरे उस्मान का बदला खुदा लेगा। नबी फरमाने लगे उस्मान का बदला मैं लेना है। इन उलमा से पूछ लीजिए, जब खून नबी का गिरता है तो बदला खुदा लेता है, और जब खून सहाबी का गिरता है तो बदला मुस्तफ़ा लेता है। उसकी वजह कि नबी नुमाइंदे खुदा है, उसका इंतकाम भी खुदा लेगा। सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा है, इसका इंतकाम मुस्तफ़ा लेगा। जिस हुकूमत का सफीर होता है, हुकूमत इंतकाम खुद लेती है ना। यही वजह कि जब इल्जाम नबी पे लगता है तो उसका जवाब खुदा देता है, जब इल्जाम सहाबी पे लगता है इसका जवाब मुस्तफ़ा देता है। नबी को नुमाइंदे खुदा कहते हैं और सहाबी को नुमाइंदा, बोलिए ना, नबी को नुमाइंदा खुदा, सहाबी को नुमाइंदा मुस्तफ़ा। मैंने तो इनसे कहा था सच्ची बात है, मैं बहुत लंबा मजबूत दिमाग में लेकर आया था और मेरी एक आदत है, पता नहीं किस दिन ठीक होगी, मैं वक्त की बहुत पाबंदी करता हूँ। अंदाजा फरमाए मैंने 6 घंटे सफर किया और मैंने कहा 11 बजे, मैंने कहा मैं 11 बजे स्टे करूँगा। मैं 10 बजे पहुँचा, मुझे 11 बजे के क्या कर देखो 2:15 बज गए। मैं गिला नहीं करता, फर्क सिर्फ ये है कि बंदा बोल नहीं पाता। मैंने भाई शकील से कहा, मौलवी असद से कहा, भाई अगर 1 बजे बयान है मुझे सुना दो, मैं 1 बजे बयान कर लूँगा, मुझे भी तो ताज़ा दम होकर बोलने दो ना। तो मैंने बयान सुना है, मैंने सुबह मुसलसल बयान किए, आपके सुबह बयान होंगे, मेरे सुबह 3 जलसे चल रहे हैं। मैं 10 बजे बहावलपुर लूँगा, असर को खाने वाल लूँगा, रात 10 बजे रशीदिया साहिबा लूँगा। तो बंदे की बस हो जाती है ना, इसलिए मैं आने जाने में वक्त की बड़ी पाबंदी करता हूँ। जो मैं दलाइल देना चाहता हूँ उन दलाइल का तकाजा ये होता है कि बंदा जाग के बाद तो सुने, मुझे भी तसल्ली हो, तुम्हें भी तसल्ली हो। मैं बता रहा था नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा है। मेरी दलील पे गौर करना। हज़रत उस्मान का जब बदला लेने लगे तो मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया, पर मैं मेरे हाथ पे तुम हाथ रख दो।
اصحاب پیغمبر نے ہاتھ رکھے. اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا ان الذین یبایعونک، توجہ رکھنا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ پیغمبر بیعت تیری نہیں ہے، یہ پیغمبر بیعت میری ہے. میرے پیغمبر فرمانے لگے دیکھو میرا خدا کہتا ہے یہ بات میری نہیں تیری نہیں بلکہ پیغمبر یہ بیعت تو میری ہے. میرے پیغمبر فرمانے لگے یہ ہاتھ تو میرا ہے، اوپر ہاتھ صحابہ کے ہے، فرمایا میرے ہاتھ کو دیکھو یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے. نبی نے کیوں فرمایا؟ خدا نے اعلان یہ کیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محمد بیعت تیری نہیں ہے، یہ بیعت تو میری ہے. وجہ نبی نمائندہ خدا جو ہے، نبی فرمانے لگے یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے. وجہ عثمان نمائندہ مصطفیٰ جو ہے. نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. تم کہو گے شاید اس طرح کھینچ کے استدلال کی ہے، اس میں سری نصری ہوگی. میں سری نص پیش کرتا ہوں، تم جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں تھے. انس بن مالک کا جملہ گیا، فرماتے ہیں ان عثمان کان رسول اللہ ہے، ان عثمان کان رسول اللہ ہے. رسول اللہ مصطفیٰ ہے، رسول اللہ عثمان ہے. حضرت انس بن مالک نے فرمایا محمد نمائندہ مصطفیٰ ہے، حضرت عثمان نمائندہ مصطفیٰ، حضرت محمد نمائندہ خدا ہے اور عثمان نمائندہ مصطفیٰ ہے. اس لیے میں کہتا تھا کہ صحابی نبی کو دیکھتا ہے اور نبی خدا کو دیکھتا ہے. صحابی کسے دیکھتے ہے؟ نبی کو. نبی کسے دیکھتا ہے؟ خدا کو دیکھتا ہے. ایک غیر مقلد مولوی کہنے لگا جی میں نہیں مانتا حضور نے خدا کو دیکھا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ اس کی عقل دیکھو، عقل ماری گئی. مجھے دلیل دینے لگا، کہتے اس لیے کہ یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے. یہ جو تم نے کہا حضور نے خدا کو دیکھا یہ تو قرآن کے خلاف ہے. جو حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانتے. میں نے کہا کہ اس آیت کے خلاف ہے، کہتے ہیں قرآن کریم میں نہیں ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. کسی آنکھ نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا ساری آنکھ کو دیکھتا ہے. جب اللہ نے ساری آنکھوں کی نفی کر دی ہے تو حضور نے کیسے دیکھا؟ میں نے کہا تو نے ابھی مان جانا ہے. مجھے کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے پھر جنت میں جگہ دے. کہتا جی آمین. میں نے کہا جنت میں جا کے خدا کا دیدار کرے گا؟ کہتا جی کروں گا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے حدیث میں لکھا ہے کہ جنتی خدا کا دیدار کرے گا. میں نے کہا میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا. کہتے تم کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے. جب قرآن کہتے دیدار نہیں کریں گے تو جنت میں جا کے کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں نہیں آیت کا معنی اور ہے، حدیث کا معنی اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے خدا کا دیدار نہیں ہو سکتا، اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ جنت میں جا کے دیدار کریں گے. میں نے کہا ہم بھی نے کب کہا حضور نے زمین پہ دیدار کیا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے کیا. ہم بھی کہتے ہیں عرش پہ جا کے کیا. تو زمین پہ رہ کے جنت پہ رہ کے دیدار کرے، آیت کے خلاف نہیں ہے. حضور عرش پہ جا کے کرے تو پھر آیت کے خلاف کیسے ہے؟ غیر مقلد کہنے لگا اچھا عرش پہ جا کے کیا. میں نے کہا جی اب پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر تو میرا ایک اور عقیدہ نکلا ہے. میں نے کہا تیرا عقیدہ نہ نکلا ہے نہ تیرا عقیدہ بننا ہے. کہتے ہیں میرا عقیدہ اور بھی تمہاری دلیل سے ثابت ہوا. میں نے کہا کیا عقیدہ؟ توجہ رکھنا. کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے اللہ عرش پہ رہتا ہے. تو میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں میری دلیل ہے اللہ نے معراج کی رات پیغمبر کو عرش پہ بلایا تھا. اگر نبی خدا عرش پہ نہ ہوتا تو نبی کو عرش پہ کیوں بلاتے؟ حضور کو عرش پہ بلانا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پہ رہتا ہے. میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیا جائے. جب کوئی بندہ کہے گا خدا کوہ طور پہ رہتا ہے، ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جب خدا نے بات کرنی تھی تو موسیٰ کلیم کو کوہ طور پہ بلایا. جب خدا کوہ طور پہ نہیں تھا تو وہاں کیوں بلایا تھا؟ میں نے کہا تیسرا کو بندہ کہہ دے گا اللہ تو جامع عبداللہ بن مسعود مقصد یہ خانپور کی مسجد میں رہتا ہے. ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جب بات کرنی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں جاتا ہوں. اگر خدا مسجد میں نہیں تھا تو میں نے بات کس سے کی ہے؟ تو جواب کیا دے گا؟ کہتے جی آپ بتا دے. میں نے کہا تیرا جواب تو ختم ہو گیا. پھر میں یوں کہوں گا خدا رہتا تو ہر جگہ پہ ہے لیکن کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے خدا اسی کے مناسب جگہ کا انتخاب کرتا ہے. اگر بندہ مجھ پر تو جیسا ہے انتخاب مسجد کا ہوتا ہے. بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہوتا ہے. بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلیٰ کا ہوتا ہے. میں نے کہا تیری دلیل کیسے بنی ہے؟ بد دماغ اپنی دلیل پیش نہ کر. یہ تو دیوبند کی دلیل ہے کہ میرے پیغمبر کے بارے میں خدا نے نبی کی فضیلت کو بیان کیا. میں بتا یہ رہا تھا نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ ہے. بولو
نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر نبی نے دین خدا سے لیا تو صحابی نے دین مصطفیٰ سے لیا ہے. مصطفیٰ کا دین خدا والا ہے اور صحابی کا دین مصطفیٰ والا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتا صحابی کا دین الگ ہے. میرے توجہ رکھنا، میں ایک نکتہ پیش کرنے لگوں. نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ ہے. توجہ، انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ بولو نا. 1,24,000. صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000. یہ تعداد ایک جیسی کیوں ہے؟ ذرا نکتے پہ غور کرنا. جو تعداد انبیاء کی ہے وہ تعداد میرے نبی کے اصحاب کی ہے. خدا نے میرے پیغمبر کو اعزاز دیا ہے. میرے پیغمبر دیکھ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں. میں نے اگر تجھ پہ نمائندگی ختم کر دی ہے تو ان پہ تیری نمائندگی ختم کر دی. میرے تیرے بعد اگر میرا نمائندہ نہیں ہے تو ان کے بعد کوئی تیرا بھی نمائندہ نہیں ہے. جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں. تیرے بعد نمائندگی میری ختم ہے، ان کے بعد نمائندگی تیری ختم ہے. پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب حضور دنیا میں آئے ہیں تو نبوت ختم ہو گئی جو نمائندگی خدا کی ہے، اور جب نبی دی دنیا سے گئے ہیں تو صحابیت ختم ہوگی جو نمائندگی مصطفیٰ ہے. حضور کے آنے پہ نبوت ختم اور حضور کے جانے پہ، بولو نا، حضور کے آنے پہ اور حضور کے جانے پہ جب آئے ہیں تو نبوت ختم، نمائندہ خدا کوئی نہیں آئے گا. اور جب حضور گئے تو پھر صحابیت ختم، اب نمائندہ مصطفیٰ کوئی نہیں آئے گا. پھر ایک توجہ رکھنا، میں ایک نکتہ پیش کرنے لگا. ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے، بولو نبی، اور صحابی محفوظ. میں ایک نکتہ کہتا ہوں، نبی معصوم ہے، صحابی، لیکن اگر اکیلا صحابی ہو تو محفوظ ہے، اور جب 1,24,000 مل جائیں تو نبی کی طرح معصوم ہے. نبی اکیلا معصوم ہے، اور جب صحابہ کا اجماع ہو جائے نبی اکیلا معصوم، صحابہ سارے جمع ہو جائیں تو پھر بولو نا سارے جمع ہو جائیں. وجہ کیا ہے؟ نبی اکیلا نمائندہ خدا ہوتا ہے، صحابی اکیلا نہیں. اس لیے کہ پیغمبر کی روایات کو لے کے دنیا میں چلے گئے. ایک حدیث ایک نلی ہے، دوسرے نلی ہے. ایک عمل ایک سے ملتا ہے، دوسرا دوسرے سے ملتا ہے. خدا کا دین اکیلے نبی سے ملتا ہے، نبی کا اکیلا دین سارے صحابہ سے ملتا ہے. تو نبی تنہا نمائندہ خدا ہوتا ہے، یہ سارے ملے تو نمائندہ مصطفیٰ ہوتے ہیں. اس لیے نبی اکیلا معصوم ہوتا ہے، یہ سارے محفوظ ہوتے ہیں. لیکن جب جمع ہو جائے تو نبی کی طرح معصوم ہوتے ہیں. اس میں میں کہا کرتا ہوں، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی چاند ہے اور صحابہ ستارے ہیں. میں نے کہا یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ کبھی تو نے غور بھی کیا ہے؟ نبی چاند ہے اور صحابہ ستارے ہیں. نبی معصوم ہے اور یہ محفوظ ہے. جب سارے جمع ہو جائے تو معصوم بنتے ہیں. یہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں. ہم یوں کہیں گے کہ جب چاند بکھرتا ہے تو پھر اصحاب بنتے ہیں، اور جب صحابہ سمٹتے ہیں تو پھر صحابہ سمٹتے ہیں. میں کہہ رہا تھا جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں، جب ستارے سمٹتے ہیں تو پھر چاند بنتا ہے. نبوت بکھرتی ہے تو پھر اصحاب بنتے ہیں، اور جب صحابہ سمٹتے ہیں تو پھر نبوت بنتی ہے. جب عصمت بکھرتی ہے تو پھر حفاظت بنتی ہے، حفاظت سمٹتی ہے تو پھر عصمت بنتی ہے. نبی اکیلا معصوم ہوتے، صحابہ سارے ملے تو معصوم ہوتے. میں نے کہا نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. صحابی نبی کو دیکھتا ہے اور نبی خدا دونوں، نبی خدا کو دیکھتا ہے. بہت ساری احادیث پہ بہت ساری غلط فہمی لگتی ہے. میں چلے ایک دو حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. بہت ساری احادیث سے کہ بھی غلط فہمی کیسے لگتی ہے. ذرا ایک بات کو سمجھنا. غیر مقلد کہنے لگا بھئی ہم تو نماز وہ پڑھتے ہیں جو پیغمبر والی ہے، اور ہم نے کہا دی ہم تو وہ پڑھتے ہیں جو پیغمبر کے صحابہ والی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، میں کہتا ہوں نماز وہ پڑھیں گے جو نبی والی ہے. میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے فوراً بخاری کی روایت کو پیش کر دیا کہ میرے پاس تو بخاری موجود ہے. میں نے کہا بخاری کی حدیث کون سی ہے؟ کہا جی مالک بن حویرث نہیں کہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نے نماز وہ پڑھنی ہے جو تم نے میری دیکھی ہے. تو نبی کہتے نماز میری پڑھو، تو تم نے کہا نبی کے صحابہ والی پڑھو. میں نے تو حدیث پیش کر دی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز یوں پڑھو جیسے نبی کو پڑھتے دیکھا، تو پھر نماز نبی والی پڑھنی ہے. میں نے کہا یار تو حدیث کو سمجھا نہیں ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا جو نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز یوں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، یہ نبی نے خطاب تجھے تو
تو نہیں کیا، یہ مجھے تو نہیں کیا۔ کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا یہ تو ان کو کیا ہے جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا، یہ تو انہیں کیا جنہوں نے نبی کو، بولو انہیں کیا جنہوں نے نبی کو، تو جنہوں نے نبی کو دیکھا اسے غیر مقلد نہیں صدیق کہتے ہیں، جس نے نبی کو دیکھا اسے غیر مقلد نہیں فاروق کہتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے تو خطاب نہیں کیا، تو خام خوش پرست ہے، یہ تو نبی نے صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی، تم نے نماز یوں پڑھنی ہے جیسے مجھے دیکھا ہے۔ کہتے پھر صحابہ والی نماز، میں نے کہا وہ نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تم نے یوں پڑھنی ہے جیسے مجھے دیکھا ہے، اور بعد والوں نے یوں پڑھنی ہے جنہیں تمہیں دیکھا ہے۔ تم دین مجھ سے لوگے اور بعد والے تم سے لیں گے۔ میں نے کہا نبی نے فیصلہ کر دیا۔ آپ تبلیغ والوں کے ایک جملہ سنا کرتے ہیں اور اس پہ حدیث بھی سنا کرتے ہیں، وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کہتے ہماری طرح بن جاؤ، یوں کہتے ہیں نا، آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کونو مثلا نبینا، ہمارے نبی کی طرح بنو، صحابہ کہتے نہیں کونو مثلنا، ہماری طرح بنو۔ پتہ یہ چلا کہ امت بعد والی نے صحابہ کی طرح بننا ہے اور صحابی نے نبی کی طرح بننا ہے۔ اس کی نماز صحابی والی ہوگی، صحابی کی نماز نبی والی ہوگی۔ یہ غیر مقلد دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ ذرا اس پہ بھی غور کریں۔ ہم نے کہا نماز صحابہ والی اور غیر مقلد کہتے نماز نبی والی، یہ دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ ذرا اس کے دھوکے کی وجہ سمجھنا، میرے جملے پہ غور کرنا۔ امام اس کا بھی فاتحہ پڑھتا ہے، امام ہمارا بھی، بولیے امام ان کا بھی فاتحہ، امام ہمارا بھی۔ اختلاف کس میں ہے؟ مقتدی پڑھے یا مقتدی نہ پڑھے، اس کا مقتدی پڑھتا ہے، ہمارا مقتدی نہیں پڑھتا۔ ذرا توجہ رکھنا نقطے پہ، امام ان کا بھی پڑھتا ہے، امام ہمارا بھی، ان کا مقتدی پڑھتا ہے، ہمارا مقتدی۔ اب بتاؤ اختلاف امام کی نماز میں یا مقتدی کی نماز میں؟ اگر اختلاف امام کی نماز میں ہوتا بطور دلیل نبی کو پیش کرتے، چونکہ اختلاف مقتدی کی نماز میں ہے تو پھر بطور دلیل صحابی کو پیش کریں گے۔ اگر اختلاف ہوتا امام کی نماز میں بطور دلیل نبی کو پیش کرتے، چونکہ اختلاف مقتدی کی نماز میں ہے ہم بطور دلیل صحابی کو پیش کریں گے۔ میں صرف اتنا جملہ سمجھا رہا تھا، محمد رسول اللہ، محمد بھی پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے، اور محمد کے صحابہ بھی پاک ہیں، لیکن اللہ کے پاک ہونے کا معنی اور ہے، پیغمبر کے پاک ہونے کا معنی اور ہے، صحابہ کے پاک ہونے کا معنی اور ہے۔ کبھی لفظ ایک ہی چلتا ہے لیکن معنی بدل جاتا ہے۔ مجھے ایک مماتی کہنے لگا او جی نبی قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کہا جی بالکل زندہ۔ کہتے حضور کو قبر میں زندہ نہ ماننا۔ میں نے کہا کیوں زندہ نہ مانے؟ کہتے یہ تو شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا شرک کیسے بنے گا؟ کہتے اللہ بھی حیٌ ہے، نبی بھی حیٌ ہے، تو یہ تو تم نے خدا کے ساتھ شرک کر لیا۔ میں نے کہا میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے تو بتا کہ تو دیکھتا ہے؟ کہتے جی بالکل میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا خدا بھی دیکھتا ہے؟ کہتے خدا بھی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا پھر خدا بھی بصیر ہو گیا، تو بھی بصیر ہو گیا، تیری آنکھوں کو نکال دینا چاہیے تاکہ شرک نہ رہے، خدا دیکھتا رہے تو اندھا ہو۔ میں نے کہا تو سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا خدا بھی سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا سننے والے کو سمیع کہتے ہیں، تیرے پردے پھاڑ دینے چاہیے تاکہ خدا سنے اور تو نہ سنے، یہ شرک تو نہ ہونا۔ فوراً کہنے لگا نہیں خدا سنتا ہے معنی اور ہے، میں سنتا ہوں تو معنی اور ہے، خدا دیکھتا ہے تو معنی اور ہے، میں دیکھتا ہوں تو معنی اور ہے۔ میں نے کہا پھر میں بھی کہتا ہوں خدا زندہ ہے تو معنی اور ہے، نبی زندہ ہے تو معنی اور ہے۔ خدا زندہ تو معنی اور ہے، نبی زندہ تو معنی اور ہے۔ دونوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ خدا کی زندگی ازل سے ابد تک ہے، نبی کی زندگی ازلی نہیں ابدی ہے۔ خدا کی زندگی میں تسلسل حیات ہے، درمیان میں انقطاع ہے نہیں۔ حضور کی حیات میں انقطاع ایک سیکنڈ کا موت کی وجہ سے آیا، پھر پیغمبر کو حیات ملی ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ دیوبند کا نظریہ کیا ہے؟ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی بات لینی ہو تو مصطفیٰ سے ملتی ہے، اور مصطفیٰ کی بات لینی ہو تو پھر صحابہ نمائندہ خدا سے ملتی ہے۔ مصطفیٰ کو نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، اور صحابی کو نہ مانے تب بھی۔ صحابہ کے متعلق دو قسم کے لوگ موجود ہیں، ہم دونوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں، دونوں سے برات کا اعلان۔ آپ کو کہ وہ دو کون سے ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک امرتسر والا ہے، ایک ایران والا ہے۔ ایک کہاں کا؟ ایک امرتسر والا اور ایک ایران کا ہے۔
ان کو کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا دونوں صحابہ کو نہیں مانتے، فرق صرف یہ تھا امرتسر والا کہتا ہے میں صحابہ کو حجت نہیں مانتا، ایران والا کہتا ہے میں صحابہ کا ایمان نہیں مانتا، امرتسر والا کہتا ہے میں صحابہ کی بات نہیں مانتا، ایران والا کہتا ہے میں صحابہ کی ذات نہیں مانتا، امرتسر والا کہتا ہے میں صحابہ کی نہیں مانتا، ایران والا کہتا ہے میں صحابہ کو نہیں مانتا۔ توجہ رکھنا، ایک صحابہ کی ذات نہیں مانتا، ایک صحابہ کی بات نہیں مانتا، ایک صحابہ کا ایمان نہیں مانتا، ایک صحابہ کو حجت نہیں مانتا، ایک صحابہ کو نہیں مانتا، ایک صحابہ کی نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں جو صحابہ کی ذات نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، صحابہ کی بات نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ بے ایمان کے درجے تو ہوتے ہیں لیکن وہ بھی بے ایمان ہے اور یہ بھی بے ایمان ہے۔ صحابہ کا ایمان نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، صحابہ کو حجت نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، صحابہ کو نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، صحابہ کی نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ جو بند والے صحابہ کی ذات بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بات بھی مانتے ہیں، صحابہ کا ایمان بھی مانتے ہیں، صحابہ کو حجت بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کو بھی ماننے کی توفیق دے، اللہ صحابہ کی بھی ماننے کی توفیق دے، اللہ میں ان سے بھی دور رکھے، اللہ میں ان سے بھی دور رکھے، ہمارے وہ بھی نہیں ہیں ہمارے یہ بھی نہیں ہیں، اللہ دونوں سے محفوظ رکھے۔ جس طرح حنفی لوگ سجدہ صاف کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہے، آگے کیا ہے 2 سجدہ کر کے پھر تشہد تو پڑھے، ذرا حوالہ تو دے۔ جس طرح حنفیوں کا تشہد ہے آپ اس کو تحاوی میں دیکھ لو، آپ کو تب بھی ملے گا، آپ حنفیوں کا دیکھ لو، بہترین کتاب الہ السنن دیکھ لو، مفسر گفتگو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث موجود ہے جو حنفیوں کا طریقہ ہے۔ اگر تمہیں اور کوئی کتاب دنیا کی نہ ملے، ہماری چھوٹی سی کتاب نماز اہل سنت والجماعت دیکھ لو جو میں نے ہر میں کعبہ کے مدرس مولانا مکی حجازی کی کہنے پہ لکھی ہے، 200 صفحات کی اس میں پورے دلائل ہیں، احکام کی بحث کی بغیر ہم نے درج کر دی ہے۔ حنفیت کے مسائل کبھی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتے، خلاف نظر آتے ہیں خلاف ہوتے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔